ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر سے حاضر ہے۔ سماجی میڈیا پر بہت سے افراد اس بات پر نالاں ہیں کہ نیوز چینلز اور اخبارات کراچی کے مسائل کو اتنا کیوں اجاگر کرتے ہیں۔ ان ناقدین کے بقول بارشوں میں لاہور کی سڑکیں، رہائش و کاروباری علاقے بھی جو ہیں زیر آب آتے ہیں، لیکن حکومت پنجاب پر تو اس طرح کی تنقید نہیں کی جاتی جیسے حکومت سندھ اور کراچی کی بلدیات پر ہوتی ہے۔ سطحی طور پر دیکھیں تو یہ جو اعتراض ہے بڑا جائز سا لگتا ہے، لیکن اگر گہرائی میں جا کر اس کا جائزہ لیا جائے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ اس بھونڈی دلیل کا مقصد جو ہے وہ سندھ کے ارباب و اختیار جو ہیں ان کا دفاع کرنا ہے۔ جناب، کراچی کے مسائل پر اس لیے شور مچتا ہے کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور بری حالت میں ہونے کے باوجود جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بھی پاکستان کے لیے جو معاشی شہرک کا کردار ادا کر رہا ہے۔ کراچی کے مسائل پر ماتم اس لیے ہوتا ہے کہ پاکستان کا واحد شہر ہے جہاں معیار زندگی اور شہری سہولیات جو ہیں بہتر ہونے کے بجائے انحطاط کا شکار ہوئیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہاں جو حالات ہیں بد سے بدتر ہو رہے ہیں۔ کبھی اس شہر میں بڑی بسیں بھی چلا کرتی تھیں، اب نہیں چلتی۔ کبھی یہاں سرکولر ریلوے رواں دواں تھی، آج نہیں ہے۔ کراچی سے کہیں جو چھوٹے شہر ہیں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ماس ٹرانزٹ کا جو نظام ہے وہ آ گیا، لیکن کراچی جو ہے آج بھی اس سے محروم ہے۔ کبھی کراچی کے نلکوں میں کہتے ہیں کہ پانی بھی آتا تھا، اب نہیں آتا۔ کبھی کراچی میں کچرا اٹھانے کا مربوط نظام تھا، لیکن اب بیشتر کوڑا کرکٹ جو ہے آبادی کے بیچوں بیچ جلایا جاتا ہے یا نالوں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ کبھی کراچی کی سڑکیں جو ہیں سنا کرتے ہیں کہ دھلا کرتی تھیں، اب بارش کی پہلی بوچھاڑ کے ساتھ جو ہے یہ زیر آب آ جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کہاں تک سنو گے، کہاں تک سناؤں۔ ایک زمانہ تھا کہ کراچی والوں کو سرکاری نوکری بھی ملا کرتی تھی، لیکن سنا کہ اب نہیں ملتی۔ ہمارے سرکاری اسکول اور جو سرکاری اسپتال ہیں انتہائی بری حالت میں ہیں۔ سرکاری اداروں اور تھانوں میں بدعنوانی کا راج ہے۔ ہمارے شہر کی بہت سی جو فٹ پاتھ ہیں ان پر ناجائز قبضہ ہو گیا ہے، ان پر چلنے والوں کی جگہ نہیں۔ بہت سے جو کھیل کے میدان ہیں، پارکس ہیں، وہ ناجائز جو ہیں تجاوزات کی نظر ہو گئے، اور کراچی کے شہری کچھ نہیں کر سکتے سوائے ماتم کے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جبر وقت ہے کہ سہے جا رہے ہیں ہم، اور اس کو زندگی بھی کہے جا رہے ہیں ہم۔ کراچی کے مسائل حل کیوں نہیں ہوتے؟ کراچی میں معیار زندگی کیوں پس سے پستر ہوتا جا رہا ہے؟ اس صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ کراچی کی کہانی میں ویلنز کی بہتات کیوں ہیں؟ اور اہل کراچی کو بچانے کے لیے، اس شہر کو سنوارنے کے لیے کوئی ہیرو کب جو ہے میدان میں آئے گا؟ یہ اور بہت سے دوسرے سوالات آج ہم میئر کراچی جناب محترم وسیم اختر صاحب سے کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ وہ کراچی کے لیے کچھ کیوں نہ کر سکے۔ سپریم کورٹ کی تنقید کے جواب میں کیا ان کے پاس کچھ کہنے کے لیے ہے؟ کیا وہ حکومت سندھ پر ذمہ داریوں کا ملبہ ڈال کر خود کو مبرہ کر سکتے ہیں؟ جناب وسیم صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا بے اختیار میئر رہ کر، اور کہتے ہیں نا کہ آپ نے غلطی کی جب آپ شہر کے مسائل حل نہیں کر سکتے تھے، تو پھر عہدہ اپنے پاس رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ جی شکریہ عامر صاحب، آپ نے جو انٹروڈکشن کرایا ہے اور ایک کمپیریزن دیا ہے کراچی کا دوسرے شہروں سے، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل فیکٹس پہ مبنی صحیح عکاسی کی ہے کراچی کے حالت پہ۔ جہاں تک عہدے کی بات ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے یہ بلدیاتی انتخابات کرائے تھے، اور بڑے عرصے بعد یہ بلدیاتی انتخابات ہوئے اس ملک میں، جی، کیونکہ یہاں جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ نہیں چاہتی کہ بلدیاتی نظام مضبوط ہو، نہ کہ اس کا وجود بھی ہو۔ مضبوط تو بہت دور کی بات ہے، کبھی بھی انہوں نے یہ الیکشن نہیں کرائے۔ سپریم کورٹ کے 100 ووٹوں پہ یہ الیکشن کرائے گئے، اور آئین کا آرٹیکل 140A بڑی مشکل سے انکلوڈ کرایا تھا آئین کے اندر، اس سوچ کے ساتھ کہ اختیارات جو ہیں وہ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ، جو آئین کا 140A کہتا ہے کہ پاورز جو ہے، پولیٹیکل پاورز، ایڈمنسٹریٹو پاورز اینڈ فائنینشیل پاورز جو ہے وہ نچلی سطح پہ جانے چاہیے، اور وہ جائیں گے۔ اور اسی طرح 18ویں ترمیم کے بعد جب NFC یا فیڈرل گورنمنٹ اختیارات صوبے کو دے گی، اور پھر اس یقین کے ساتھ 18ویں امینڈمنٹ کو بھی سپورٹ کیا کہ صوبے جو ہیں وہ اختیارات مزید نچلی سطح پر پہنچائیں گے، مگر افسوس کہ ایسا ہوا نہیں، اور جو انٹرپریٹیشن ہے 140A کی وہ بھی صحیح طرح سے اس کی ڈیفینیشن نہیں
لکھی گئی، نہیں بتائی گئی، نہ اس پہ امپلیمنٹ ہوا۔ اب ظاہر ہے سیاسی جماعت سے تعلق ہے میرا، الیکشن لڑا، کراچی کا مینڈیٹ ملا، اور اس سوچ کے ساتھ کہ ہم عوام کی خدمت کریں گے۔ ایس ایل جی اے 2013 کا ایکٹ میرے سامنے تھا، اس میں جو فنکشنز تھے اس کو دیکھتے ہوئے کہ جو یہ ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں کچھ کارکردگی کریں گے، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، اور جب پریکٹیکلی آفس ہولڈ کیا تو ان فنکشنز میں سے بھی بہت سارے فنکشن بائی نوٹیفیکیشن واپس لے لیے گئے، اور پھر تنخواہ کے علاوہ جو فنڈز آنے چاہیے تھے وہ فنڈز بھی اس طرح نہیں دیے گئے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ فنڈز تو کم از کم ترقیاتی ملیں گے اس شہر کو، مگر وہ بھی نہیں دیے گئے۔ اور پھر جی آپ بالکل جو فنکشنز کے ایم سی کے پاس ہیں اس میں میں صرف یہ کہوں گا، میں یہ کہوں گا ایسا کوئی بھی محکمہ نہیں ہے جس سے کے ایم سی اپنی اکانومی، اپنی ریونیو جنریٹ کر سکے۔ مالی اختیارات۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، آپ نے یہ بڑا وضاحت کے ساتھ بتایا کہ کیا کیا مطلب ہے جس طرح سے اختیارات سلب کیے گئے بقول آپ کے۔ سیاست میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اختیار نہیں ہے تو پھر مفت کی یہ جو بدنامی ہے کاہے کو مول لی۔ بعض اوقات جب آپ احتجاج کرتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنا استعفیٰ دے دیتے ہیں کہ جی میں نے شہر کے حقوق کے لیے یا میئر کے حقوق کے لیے میں نے یہ کام کیا، تو آپ کے خیال میں زیادہ پولیٹیکل لیوریج آپ کو نہ ملتا جو آپ نے مطلب ہے پورے اپنا ٹرم گزار دی اور اس میں سوائے شکایتوں کے اور گلوں کے کچھ نہ کر سکے اور اپنے ووٹرز کے لیے کو مطمئن نہ کر سکے؟ تو بڑا آپ کے ساتھ ایک مطلب ہے ظلم آپ کے ساتھ بھی ہوا اور شہر کے ساتھ بھی ہوا۔ جی دیکھیں عامر بھائی، میں ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں جو کہ مسلسل الیکشن لڑتی آئی ہے اور بڑی مضبوط جماعت رہی ہے اس شہر کی، سندھ کی دوسری بڑی جماعت رہی ہے جی، اور پرفارم بھی کیا ہے۔ اور سیاسی کارکن میدان خالی نہیں چھوڑتا، اور جب مینڈیٹ اس کے ہاتھ میں ہو، اس کے پاس ہو، اس کا ساتھ ہو، تو وہ ہر الیکشن کانٹیسٹ کرتا ہے اس امید کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ کہ میں عوام کی خدمت کروں گا۔ اچھا میں نے بڑے اسی سوچ کے ساتھ ہماری پارٹی الیکشن میں گئی، حالانکہ جی ہماری جماعت بڑی مشکلات میں گھری ہوئی تھی، اس کے باوجود تو اگر میں بھی خاموش ہو کے بیٹھ جاتا تو ان سلاٹس پہ کون آتا، کس طرح سے جو کچھ بھی میں نے کیا وہ بھی نہیں ہوتا، اور جو میں نے آواز بلند کی آرٹیکل 140A کی امپلیمنٹیشن کے لیے، اختیارات نہ ہونے کی بات کو پورے ملک میں، پوری دنیا میں پھیلایا، وہ بھی نہیں ہوتا، اور آرٹیکل 140A کی پٹیشن بھی نہیں ہوتی سپریم کورٹ میں۔ حالانکہ ابھی بھی میں انتظار کر رہا ہوں جی وسیم اختر صاحب، سپریم کورٹ وہ پٹیشن ٹیک اپ کرے۔ کلوزلی ہم آپ کی سیاست کو، ایم کیو ایم کی سیاست کو، پیپلز پارٹی کی سیاست کو دیکھتے ہیں بطور صحافی۔ جو چیز میری مطلب ہے سمجھ سے بالا تر ہے کہ آپ لوگ مسلسل شکایتیں کرتے رہے، کوئی ایک ہوتا ہے نا چارٹر آف ڈیمانڈ سامنے آ جاتے ہیں، مطالبات کلیئرٹی کے ساتھ آ جاتے ہیں، چل استعفیٰ نہیں دیا آپ نے تو وہ کہتے ہیں نا وہ قائد اعظم بھی 14 نکات اپنے دیا کرتے تھے بارگیننگ کے لیے، بات کرنے کے لیے، تو آپ کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں کوئی اس طرح کا مطالبہ بھی نہیں آیا، کوئی مطلب ہے کبھی صوبے کی ایک دم آ گئی بات کہ جی صوبہ بنائیں گے، کبھی کہا خصوصی اختیار دے دیا جائے، کبھی گلا شکوہ کر دیا، کبھی کورٹ میں چلے گئے۔ تو آپ لوگوں کی اپنی حکمت عملی بہت ہی زیادہ ہیپیزٹ نہیں تھی جو مجھ جیسے آدمی کو نظر آتی کہ جو میں کراچی کا بہت ہی مطلب شہری بھی ہوں، کلوزلی دیکھتا بھی ہوں آپ لوگوں کو۔ جی دیکھیں ایسا نہیں ہے، ہم نے ہر فورم پہ آواز اٹھائی، سندھ حکومت کے ساتھ بھی ہماری جتنی میٹنگز رہی ہیں اس میں بھی ہم نے جو کراچی کے مسائل ہیں، میری اپنی بہت میٹنگ رہی ہیں، پارٹی لیول پہ بہت میٹنگز رہی ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ رہا ہے، مگر افسوس کہ جس طرح سے ان وعدوں کے بعد امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ تو صرف ہمیں ہی الزام دے دینا میں نہیں سمجھتا کہ یہ انصاف ہوگا۔ ہماری جدوجہد آپ کے سامنے ہے، جس طرح سے سیاسی ٹرموائل سے ہم نکلے اور آفٹر شاکس میں آج بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ الیکشن کانٹیسٹ کرنا اور پھر اختیارات نہ ہونا، وسائل نہ ہونا، اس کے بعد پھر جو مقدمات ہم پہ لاد دیے گئے، مجھ پہ 40 مقدمے لاد دیے گئے، صرف فیک مقدمے، ہر دوسرے دن عدالت کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں،
ان ساری ڈیفیکلٹیز کے ساتھ جو کنڈیشن کام کرنے کی ہمیں ملی وہ کوئی نارمل کنڈیشن نہیں تھی. اس کے باوجود یہ کراچی کے لوگ جانتے ہیں, کراچی کے لوگوں نے وہ الیکشن دیکھا ہے, کراچی لوگوں نے وہ ووٹ ڈالا ہے میئر کے لیے, ڈپٹی میئر کے لیے اور چیئرمین کے لیے. سیاست بڑی ظالم چیز ہے. تو صرف کراچی کے ساتھ ہی کیوں زیادتی کی جاتی ہے, میرا سوال یہاں یہ ہوتا ہے. چلیں یہ اس پر ساری کیوں زیادتی کی جاتی ہے, کراچی کے ساتھ ہی کیوں کی جاتی ہیں؟ یہ بالکل بڑا جائز سوال ہے کہ کراچی کے ساتھ جو ہے مبینہ زیادتی کیوں ہوتی ہے. لیکن ایک اور جو سوال ہے, میرا عرض یہ کرنا ہے کہ آج اگر میں آپ سے آج اگر میں یہ کہوں عامر صاحب کہ میرے شہر کو آدھا گنا گیا ہے, آدھی آبادی کو نہیں, مخلوق ہے, جو عوام ہے وہ مسنگ پرسنز, اور وہ شہر جو سب سے زیادہ ٹیکس دے رہا ہے. آپ دیکھیں نا 95% سندھ کو چلا رہا ہے, 65% فیڈرل گورنمنٹ کو دے رہا ہے. جتنے بھی بڑے پروجیکٹس پاکستان میں آپ کو نظر آتے ہیں اس میں 65 روپیہ کراچی کے لوگوں کے ٹیکس کا ہوتا ہے. مگر کراچی کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے؟ کراچی کے ان ایشوز کو آج 12 سال ہو گئے ہیں کہ ٹرانسپورٹ نہیں ہے, وہ بالکل آپ 16 آنے آپ بات درست کر رہے ہیں, آپ درست کر رہے ہیں, ان پہ مسائل پر بھی آتے ہیں. میرا عرض یہ کرنا ہے کہ سیاست کو کہتے ہیں بڑی ظالم چیز ہے. اور ہمارے ایک افسر ہوا کرتے تھے, وہ ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ بھائی جو مطلب ہے کوشش کے پیسے نہیں ہوتے, پیسے نتیجے کے ہوتے ہیں. تو چاہے سیاسی جماعت ہو, آپ سیاسی جد و جہد میں ہوں, تو اس میں بھی قربانی کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی, نتائج کی ہوتی ہے. تو اگر ایم کیو ایم نتائج نہیں لا پا رہی تو اس کا مطلب ہے کہ حکمت عملی کی غلطی ہے. مطلب ہے بات یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مسائل ہوں گے, آپ پہ مقدمات بھی ہوں گے, آپ کے لوگ بھی اریسٹ کر دیے گئے, دباؤ بھی ہے. لیکن یہی سیاسی جو فراست ہوتی ہے, حکمت عملی ہوتی ہے کہ آپ ان مسائل سے نکلتے بھی ہیں, لڑتے بھی ہیں اور ڈیلیور بھی کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جتنا بڑی تنظیم اتنے بڑے چیلنج. تو یہ تنقید اگر اپنے اوپر خود تنقیدی کریں کہ بھائی ہم سے کیا بھول چوک ہوئی. مطلب آپ ٹھیک ہے, آپ کہتے رہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, آپ نے کیا کیا, ہم نے کیا کیا. جی دیکھیں, جتنے بھی مسائل ہمارے سامنے تھے اور ہیں اور جن کو ہم فیس کر رہے ہیں, اس میں رہتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ بائی الیکشن بھی ہوئے, اس میں ہم نے سویپ کیا, حیدرآباد سے بھی, کراچی سے بھی, جی کاؤنسلرز کے, میرپور خاص, سکھر. میں اس ٹرم آئل کے بعد کی بات کر رہا ہوں. عوام کا مینڈیٹ حاصل ہے ہمیں, مگر ڈیلیوری وہاں ہوتی ہے جب آپ کے پاس اختیار ہو, آپ کے پاس وسائل ہوں. جس طرح سے ڈیلیور ہونا چاہیے, جس طرح سے مسائل حل ہونے چاہیے, اس طرح سے نہیں ہونے دیے گئے. آپ نے ایس ایل جی 2013 کا ایکٹ دیکھا ہوگا. جی بالکل اس میں رہتے ہوئے میئر یا ڈپٹی میئر یا کوئی چیئرمین کیا پرفارم کر سکتا ہے؟ اس میں وہ ڈپارٹمنٹس ہی نہیں رکھے گئے کے ایم سی کے لیے کہ جس سے ڈائریکٹلی عوام فیسیلیٹیٹ ہوتی. میں اگر غلط نہیں ہوں, جب 2013 کا زیادتی ہوگی جس میں میں دیکھ رہا ہوں, جس میں عوام بھگت رہی ہے, تو کیا ہمارے اداروں کو یہ زیادتیاں نظر نہیں آتی؟ نہیں, بالکل آپ کا شکوہ اپنی جگہ. میرا سوال یہ کہ جب 2013 کا یہ لوکل باڈیز بل پاس ہوا تھا, وہ زمانہ وہ تھا کہ آپ کی اور پیپلز پارٹی کی, آپ سے مراد ایم کیو ایم کی اور پیپلز پارٹی کی قربتیں ہوتی تھیں, آپ لوگوں کے زیر سایہ بہت ساری چیزیں ہوئی تھیں. تو خود مطلب ہے اپنے اوپر بھی تو وہ کریں نا کہ ہم اس غلطی میں شریک تھے. کیا آپ لوگ شریک نہیں تھے؟ میں عامر بھائی, عامر صاحب, میں اپنی غلطیوں کو مانتا ہوں اور اس سے سبق سیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. اب اگر میری غلطیوں پہ ہی رک جائیں گے سب کہ میری وجہ سے یہ ہوا, تو پھر آگے بڑھنے والی بات, مسائل حل کرنے والی بات تو کبھی نہیں ہو سکے گی. میں تو اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ کے آگے جا رہا ہوں. کیا جو مسئلے ہیں 12 سال میں پیپلز پارٹی نے کوئی ایک مسئلہ حل کیا ہے اس شہر کا, یا ملٹیپلائی کیا ہے ان مسئلوں کو؟ مطلب ورس پہ جا رہے ہیں. وہ جو شکوہ ہے واقعی کہ مجھے ہی الزام ٹھہرانا, میں نہیں سمجھتا انصاف ہوگا یہ.
یقیناً مطلب ہے کہ بہت سارے کردار ہیں اور ان سب کردار ہر کردار کا ٹیکس کون لیتا ہے؟ کراچی کے مسائل میں اپنا وہ آتے ہیں. میں آ رہا ہوں ٹیکس پہ آ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے, میں پھر پہلے ہم آتے ہیں مسائل پر. میں ایک سوال اور کر لوں آپ سے سپریم کورٹ کے حوالے سے کہ سپریم کورٹ نے سخت سرزنش کی. آپ اپنے دفاع میں اس کے جواب میں کچھ کہیں گے؟ کیا سپریم کورٹ کی طرف سے کیا زیادتی آپ سمجھتے ہیں کی گئی, اتنے سخت لہجے میں بات ہوئی, یا آپ سر تسلیم خم کرتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا بالکل صحیح کہا؟ کیا آپ کا جواب ہوگا؟ دیکھیں, ایسا نہیں ہے, بہت احترام ہے مجھے عدلیہ کا. میں ہر روز عدلیہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں جھوٹے مقدمات پہ جس میں نہ ایویڈنس آتا ہے نہ کوئی کمپلیننٹ آتا ہے, مگر میں ایز اے میئر 4 سال میں ہر دوسرے دن عدالتوں میں کھڑا رہا ہوں آن فیک کیسز. عدالت کو, عدلیہ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے اس آدمی کے اوپر 40 کیس ڈال دیے گئے. میئر نومینیٹ ہونے سے پہلے ایک بھی ایف آئی آر نہیں تھی. ایک دن میں 20 ایف آئی آر کاٹی ہیں مجھ پہ ایک تھانے نے. تو عدلیہ کا کام بنتا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے شہر میں. اس کے باوجود میں جسٹس صاحب کا احترام کرتا ہوں, ججز کا احترام کرتا ہوں, مگر جب مجھ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ میں اختیار نہیں ہے اور میں گھر چلا جاؤں, تو وہ اختیار کے لیے 2017 سے میں اسی سپریم کورٹ کے آگے پیش ہوتا ہوں اپنے اختیار لینے کے لیے. میں نے پٹیشن ڈالی ہوئی ہے 24/2017 اور آرٹیکل 140A کی امپلیمنٹیشن کے لیے ڈالی ہوئی ہے تاکہ پورے ملک کا بلدیاتی نظام مضبوط ہو جائے. میں 4 سال سے اسی عدالت میں جب بھی یہاں بینچ لگتا ہے میں سامنے کھڑا ہوتا ہوں چیف جسٹس صاحب کے سامنے یا کوئی بھی اور بینچ بیٹھی اس کے سامنے کہ شاید میری اس پٹیشن کو ٹیک اپ کر لیں اور مجھے اختیارات مل جائیں اور میں اپنے عوام کو مسئلے حل کر سکوں. ہوا کیا ہے اس پٹیشن کا؟ ہوا کیا ہے؟ نہیں, آج تک نہیں کیا گیا. ارجنسی کی اپلیکیشن بھی لگائی ہے, میں نے وربلی ریکویسٹ بھی کیا ہے جسٹس صاحب سے کہ ہماری 140A کی ایک پٹیشن ہے اس کو دیکھ لیں, اس میں کوئی ڈیسیشن دے دیں تاکہ اختیار مل جائے. اب اگر مجھے یہی پڑ رہا ہے معزز عدالت سے کہ اختیار نہیں ہے تو گھر چلا جاؤں, تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ میں اسی عدالت کے سامنے تو فریاد لے کے بیٹھا ہوا ہوں اور وہی عدالت مجھے کہہ رہی ہے کہ اختیار نہیں ہے تو گھر چلے جاؤ. اچھا یہ بتائیے, تو پھر میں کہاں جاؤں؟ یہ کراچی کے عوام کا مقدمہ لڑ رہا تھا. میں اپنا سیاسی مقدمہ نہیں لڑ رہا تھا, میں کراچی کے عوام کی مسائل کے حل کے لیے مقدمہ لڑ رہا تھا. تو ان ریمارکس سے تو میرے جو ووٹرز ہیں, کراچی آئٹس ہیں, بڑے افسردہ ہوئے, بڑے نا امید ہو گئے ہیں کہ اگر ایک ہی ہماری آزاد عدلیہ ہی بچی تھی ہمارے لیے, تو یہ ججز ہی بچے تھے ہمارے لیے جو ہمیں ریلیف دیتے رہے ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں ان سے ریلیف کی. ادھر سے ہی اگر ہمیں اس قسم کے ریمارکس مل جائیں تو اب ہم جائیں کہاں؟ ہم کراچی والے جنہوں نے مجھے مینڈیٹ دیا ہے, میرے پاس کراچی کا مینڈیٹ ہے, اگر میں گھر چلا جاؤں تو پھر ان لوگوں کو کھا لے جاؤں. کہاں لے یہ جو کراچی کے لوگ ہیں یہ کھا جائیں, یہ بھی مجھے بتا دیا جائے. اچھا, سرزنش جو ہے سپریم کورٹ نے صرف آپ کی نہیں کی, حکومت سندھ کی بھی کی. آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد کوئی بہتری کی ہم لوگ توقع کریں کہ اتنے سخت ریمارکس دیے ہیں؟ جی نہیں, اس سے زیادہ سخت ریمارکس آ چکے ہیں اور کچھ نہیں ہوا, امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا. ذوالفقار آباد آئل ٹرمنل کراچی میں بنایا ہے KMC نے. 5 دفعہ سپریم کورٹ آرڈرز کر چکی ہے کہ آئل ٹینکر وہاں شفٹ کر دیے جائیں تاکہ کراچی کے ٹریفک ٹھیک ہو جائے, ہیوی ٹریفک سے جان چھوٹ جائے. 5 دفعہ آرڈرز ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے, نہیں امپلیمنٹ ہو کے دیتا. میں اس کی آواز اٹھاتا رہا کہ کراچی کے کوئی مسائل تو حل ہوں, مگر جہاں جہاں میں نے ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کی, سندھ گورنمنٹ کی زیادتیوں کے اوپر مجھے ریلیف ملا. میں نہیں سمجھتا کہ سندھ گورنمنٹ کسی بھی ان ریمارکس کے بعد کوئی بہتری لا سکے گی. اگر ایسا ہوتا تو 4 سالوں سے بہت زیادہ مختلف چیف جسٹس صاحبان کے ریمارکس ریکارڈ پہ ہیں, مگر اس پہ کوئی عمل نہیں ہوتا. اس پہ سیریسلی کسی کو بیٹھنا ہوگا, آرٹیکل 140A کو امپلیمنٹ کرانا ہوگا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو بیٹھنا ہوگا, کسی کو بیٹھنا ہوگا, کس کو بیٹھنا ہوگا؟ میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں. دیکھیں, حکومت 12 سال سے ہے کراچی میں,
سندھ کی حکومت. آپ سارے مسائل دیکھ لیں, نالوں کے بہتر کرنے کے لیے پورا پاکستان آیا ہوا ہے کراچی, 3 نالے صاف کرنے کے لیے. یہاں آ کے ہم کھڑے ہو گئے ہیں, ڈیزاسٹر نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی آ گئی ہے. اس سے بڑے مسائل ہیں کراچی میں. صاف پینے کا پانی کدھر گیا, K4 کدھر گیا, S3, ٹرانسپورٹ, کچرے کا ڈسپوزل, سیوریج کا ڈسپوزل. تو کس کو آگے بیٹھنا ہوگا, کس کو آگے بیٹھنا ہوگا کہ اسٹرکچرل چینجز لے کر آئے, کون آگے میں بیٹھے؟ وہی لا رہا ہوں آپ کو. دیکھیں یہ سب کو دیکھ چکے ہیں کراچی کے عوام سب کو دیکھ چکے ہیں. ہماری بھی غلطیاں ہیں اس میں, ہم نے بھی وہ جو کرنا تھا وہ نہیں کر سکے. آج کراچی 2 پورٹ کا شہر ہے, 3 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے, جس کو آدھا گنا گیا ہے. میری ریکویسٹ آپ کے توسط سے اس سے پہلے بھی میں کر چکا ہوں, چیف جسٹس صاحب, چیف پرائم منسٹر صاحب, پریزیڈنٹ صاحب, چیف آف آرمی سٹاف, کراچی بہت بڑا شہر ہے, دنیا کا 6ٹھا بڑا شہر ہے بھائی, پورے ملک کو چلاتا ہے, اکانومی یہاں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اس کو سیریس لیں, اگر اس کو بہتر کر لیں گے, اس کو سیپریٹ ایک الگ سے ٹریٹمنٹ ملے گا تو یہ اور آپ کو ریونیو جنریٹ کر کے دے سکتا ہے. کراچی میں بہت ساری اپورچونٹیز یہ جو آپ نے کہا کہ الگ ایک خصوصی پارٹیاں زیادتی کر رہی ہیں, خصوصی ٹریٹمنٹ. اچھا, اس میں تو اتفاق رائے ہے, قومی اتفاق رائے ہے کہ جی کراچی کے ساتھ سیاسی جماعتوں نے زیادتی کی. اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی خصوصی حیثیت, وہ کہتے ہیں افرید تفصیل میں چھپا ہوتا ہے, تو کیا اس کے بارے میں کیا خاکہ آپ کے ذہن میں, خصوصی حیثیت کس طرح سے, کوئی الگ انتظامی یونٹ ہوگا سندھ کے اندر رہتے ہوئے, کوئی اس کی خصوصی حیثیت ہوگی؟ جی خصوصی حیثیت ملنی چاہیے اس کو, اس شہر کو. یہ شہر آپ کو ریونیو دیتا ہے, اس شہر کو ریٹرن میں کچھ نہیں ملا. اسلام آباد بننے کے بعد کراچی کو کسی نے نہیں دیکھا. یہاں کے رولز ریلیکس ہو جانے چاہیے, ایک امبریلا کے نیچے سارے اختیارات آنے چاہیے. کراچی کو سیاسی طور پہ ڈیوائیڈ کر دیا ہے, 6 ڈسٹرکٹ بنا دیے سیاسی فائدے اٹھانے کے لیے. پورے ملک میں ہر بڑا شہر ایک ڈسٹرکٹ ہے سوائے کراچی کے. سیاسی فائدے کے لیے کراچی کو 6 ڈسٹرکٹ میں تبدیل کر دیا گیا. اس کے بعد 3 اتھارٹیاں بنائی ہوئی ہیں, LDA, MDA, KDA, ہر محکمہ الگ الگ کر دیا گیا ہے. پھر اس کے بعد فیڈرل لینڈ کنٹرول موجود ہے اس شہر میں, 6 کینٹونمنٹس ہیں, ایک DHA ہے, ریلوے کی لینڈ الگ ہے, KPT کی لینڈ الگ ہے, سول ایویشن کی لینڈ الگ ہے. میں میٹروپول سے اسٹار گیٹ جاتا ہوں ایز اے میئر کراچی, یا CM صاحب میٹروپول سے اسٹار گیٹ جاتے ہیں. پورے 12 کلومیٹر کی یہ سڑک ہے شارع فیصل, اس پہ نہ میئر کا کچھ چلتی ہے بات, حکم, یا نہ چیف منسٹر کا حکم چلتا ہے. ٹوٹل وہاں تک کینٹونمنٹس ہیں. میں کینٹونمنٹ کے خلاف نہیں ہوں, مگر شہروں میں اگر کینٹونمنٹ رکھ بھی لیا آپ نے تو اختیار میئر کے انڈر میں ہونا چاہیے. میئر کو فیصلے کرنے ہیں. ہر بڑے شہر دنیا میں میئر چلاتے ہیں, مگر اس شہر کو 70% فیڈرل لینڈ کنٹرول ہے, 20% سندھ کے پاس ہے, 10% KMC کے پاس بچتا ہے. میں کیا ریزولو کروں کراچی کے ایشوز؟ یہ بھی تو دیکھے, کوئی ادارہ اس کو بھی تو دیکھے. بڑا یہ تو میرے پہ تنقید تو کر دی جاتی ہے کہ اختیار نہیں ہے تو گھر چلے جاؤ. بڑا آسان ہے یہ بات کر دینا. میں چیلنج قبول کر کے کھڑا ہوا ہوں, لڑ رہا ہوں, اپنی عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے لڑ رہا ہوں. میں کوئی پرکس پریویلیج لے کے نہیں بیٹھا ہوں. میرے پاس تو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں. درست. میں آپ کے سامنے بھیک مانگ رہا ہوں 140 آرٹیکل کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. اگر میں گھر چلا جاؤں گا تو پھر کراچی کے لوگوں کا کیا ہوگا؟ یا تو مجھے گارنٹی دے دیں کہ میں گھر چلا جاتا ہوں, کراچی کے سارے لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے, ان انٹرپٹڈ بجلی اور پانی آنے لگے گا. اچھا, میں 1 سیکنڈ لگاؤں گا. یہ مجھے وضاحت کریں. آپ نے کہا مگر میرے جانے کے بعد ادارے سارے مسائل حل کر دیں گے. یہ بڑا عام سوال آپ نے اٹھایا. مجھے یہ بتائیے وقفے پہ جانے سے پہلے میرا آخری سوال وہ یہ کہ جی خصوصی حیثیت کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ وفاق کے ایمبٹ کے اندر ہوگا, وہ سندھ کے اندر رہتے ہوئے ہوگا, کس طرح سے؟ یا سندھ اور وفاق دونوں مل کے کوئی خصوصی حیثیت دیں؟ خاکہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ ڈیزائن کرنا, سنیں عامر صاحب, یہ ڈیزائن کرنا, جب کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو وہ والے ایکسپرٹس بھی آ جاتے ہیں. ماضی میں بہت کچھ ہو چکا ہے اس ملک میں.
اب ایک شہر کے لیے جو کہ بڑا شہر ہے, شہر رگ ہے آپ کے ملک کی, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کنسلٹنٹ ہائر کریں, باہر سے منگا لیں, یہاں سے پلانرز منگا لیں. کراچی میں بہت پلانرز بیٹھے ہیں, سٹی پلانرز. آپ تجوریوں کے منہ کھولیں کراچی کے لیے. کراچی نے 70-72 سال پورے ملک کو پیسہ دیا ہے, ٹیکس بھی دیا ہے, زکات بھی دی ہے, مگر کراچی کے لیے کچھ نہیں ہے. تو کراچی کے لیے کچھ ایکسپرٹس بٹھائیں, رولز ریلیکس کریں, ان کے ہاتھ میں کنٹرول دیں, کراچی کے سارے مسائل حل کریں, ٹرانسپورٹ سے لے کے پینے کا صاف پانی, سیوریج, بجلی, کچرے کا ڈسپوزل, سیویج کا ڈسپوزل. آرٹیکل 140A کو امپلیمنٹ کریں, ایک چھتری کے نیچے, میئر کے نیچے, کوئی بھی میئر ہو, سارے اختیارات دیکھیں ملک کہاں لے جاتا ہے. یہ جو آپ مسائل, جب شہر 70-72 سال سے ملک کو پال رہا ہے تو یہ شہر ترقی دینا بھی جانتا ہے, یہاں کے لوگ ملک کو ترقی دینا بھی جانتے ہیں. میں خطا کلامی کروں گا کیونکہ یقیناً مطلب ہے کہ ہمارا جو ہے وسیم اختر صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین, کراچی کے دکھ جو ہیں بہت زیادہ ہیں, کراچی کے مسائل بہت زیادہ ہیں, ان پہ بہت بات ہوگی. ہم جب وقفے کے بعد آئیں گے تو وسیم اختر صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ یہ جو صوبائی اور شہری حکومت میں اختیارات کا جھگڑا ہے, اس کو حل کرنے کے لیے تو انہوں نے بھی فرمایا کہ ایکسپرٹس, اور کیا ہوگا, اسٹرکچرل کس طرح کے ریفارمز ہونے چاہیے. اور یہ جو الزام بار بار لگایا جاتا ہے کہ حکومت سندھ جو ہے امتیازی سلوک کری کراچی کے ساتھ, کتنی حقیقت ہے, کتنا فسانہ, بات ہوگی وقفے کے بعد. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید, اور ہمارے آج کے خصوصی مہمان محترم وسیم اختر صاحب, میئر کراچی. ظاہر ہے کہ میئر کراچی ہیں تو بات کراچی کے مسائل پر ہو رہی ہے, خود ان کی کارکردگی پر ہو رہی ہے. وسیم اختر صاحب, یہ بتائیے گا کہ اختیارات جو آپ سلب کرنے کی بات کرتے ہیں, اگر ہمیں ذرا سا ڈیفائن کر کے بتائیں کہ کون سے اختیارات آپ کے پاس ہوا, یعنی کہ میئر کے پاس ہوا کرتے تھے, اور جو اب نہیں رہے وہ کہاں چلے گئے, کس کے پاس ہیں, ذرا سی کچھ تفصیل دیں ہمیں. جی دیکھیں, بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں اور کمپیئر کرتا ہوں پچھلا SLGO 2001 اور SLGA 2013, آج کا اس ایل جی ہے اور جب اس سے پہلے جو میئر ہوتا تھا اس کے پاس کیا تھا اور آج میئر کے پاس کیا ہے. اس وقت 14 اگست 2001 سے لے کے 24 فروری 2010 تک, پہلی بات تو گورنمنٹ آف پاکستان سے 2021 میں پیسے ریلیز ہوئے, سنگل لائن ٹرانسفر گورنمنٹ آف سندھ کو. گورنمنٹ آف سندھ میں MQM کے پاس ساری منسٹریاں تھیں اس وقت, گورنر MQM کا تھا, P&D کی منسٹری MQM کے پاس تھی, فائنانس منسٹری MQM کے پاس تھی, لوکل گورنمنٹ MQM کے پاس تھی. مشرف صاحب کا 29 بلین کا کیش پیسہ میئر کے پاس تھا کراچی پیکج کے نام سے. KDA میئر کے انڈر میں تھا اس وقت, ٹھیک ہے, آج نہیں ہے میئر کے انڈر میں. MDA میئر کے انڈر میں تھا جب, آج نہیں ہے. LDA میئر کے انڈر میں تھا جب, آج نہیں ہے. KWSB واٹر بورڈ اس وقت میئر کے انڈر میں تھا, آج نہیں ہے. ماس ٹرانزٹ اس وقت میئر کے انڈر میں تھا, آج نہیں ہے. گاربیج کلیکشن اس وقت میئر کے انڈر میں تھا, آج نہیں ہے. SBCA اس وقت میئر کے انڈر میں تھا, آج نہیں ہے. پلاننگ آف روڈز آج نہیں ہے, اس وقت میئر کے انڈر میں تھا. لینڈ کنٹرول اس وقت میئر کے انڈر میں تھا. ریونیو بھی, لینڈ ریونیو بھی آج نہیں ہے میئر کے پاس. ماسٹر پلان میئر کے انڈر میں تھا اس وقت, آج نہیں ہے. کمرشلائزیشن چارجز فرام بلڈنگز میئر کلیکٹ کرتا تھا, آج نہیں ہے. انٹرپرائز اینڈ انویسٹمنٹ پروموشن میئر کے پاس تھا, آج نہیں ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی میئر کے پاس تھی, اب نہیں ہے. BTS ٹاور جو پورے کراچی میں ٹاورز لگ رہے ہیں آپ کو موبائل کے, وہ میئر کے پاس اس کا ریونیو آتا تھا, آج نہیں ہے میرے پاس. سول ڈیفنس اس وقت میئر کے پاس تھا, آج نہیں ہے میرے پاس. ایڈورٹیزمنٹ لوکل ٹیکسز جس میں بہت بڑا اماؤنٹ آتا ہے وہ میئر کے پاس تھا, میرے پاس نہیں ہے.
ٹرانسپورٹ میئر کے پاس تھا, میرے پاس نہیں ہے. میونسپل سروسز میرے پاس ہے مگر گاربیج کلیکشن میرے پاس نہیں ہے. ہیلتھ سروسز میں صرف ہسپتال میرے پاس ہیں. پارک اینڈ ہارٹیکلچر میرے پاس ہے. اس کے بعد فائنینس اکاؤنٹس صرف بجٹ کی حد تک میرے پاس ہے. چارج پارکنگ میرے پاس ہے. فائر سروس میرے پاس ہے. جہاں خرچے کی باتیں ہیں وہاں سب میرے پاس ہیں آج چیزیں. ماشاءاللہ. جہاں سے پیسہ کلیکٹ ہوتا تھا وہ 2001 میں میئر کے پاس تھے. اسٹرانگ واٹر ڈرین میرے پاس ہے. فیومیگیشن میرے پاس ہے. بہت سارے فرق ہے آپ کا. میں یہ عرض کروں کہ بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں کہ جو آپ کے پاس اب نہیں ہیں, اور ہمارے پاس 18-19 منٹ ہے, اس میں ہم ہر ڈپارٹمنٹ کی بات نہیں کر سکتے. گاربیج کلیکشن, کوڑا کرکٹ اٹھانا تو کہتے ہیں نا شہری حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے. ابھی کون اٹھا رہا ہے, کس کے پاس ہے یہ؟ ابھی سی ایم صاحب اس کو دیکھتے ہیں. اچھا. اور اس کو آؤٹ سورس بھی کر دیا گیا ہے اور کچھ ڈسٹرکٹس کو بھی دے دیا گیا ہے. ڈسٹرکٹس خود کرتے ہیں مگر ڈسٹرکٹ نہیں کر سکتے. ڈسٹرکٹ سینٹرل ہے جیسے, اس کو 3,000 ٹن اس کا روز کا کچرا جنریٹ ہوتا ہے. وہ 1500 زیادہ اٹھا ہی نہیں سکتا, 1500 سے زیادہ, کیونکہ اس کے پاس فنڈز نہیں ہیں. اس کو جو آکٹرائے کے پیسے ملنے چاہیے وہ نہیں ملتے پورے. تنخواہ بھی پوری نہیں دے سکتے وہ لوگ. مجھے بتائیے موٹر وہیکل ان ٹیکس, مسائل کے ساتھ آپ ڈیلیور کیا کرو گے یار؟ موٹر وہیکل ٹیکس, موٹر وہیکل ٹیکس کراچی کو ملنا چاہیے کس کے پاس مگر نہیں ملتا. نہیں, وہ کیوں نہیں سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے. تو اس کا کتنا اچھا چلے میں ایک سوال کو اس طرح کرتا ہوں یا کیوں کا سوال تو پھر کیوں کا سوال تو میں مجھے یہ بتائیے, کا سوال تو میں سپریم کورٹ لے کے گیا تھا. میں سوال کو بدل رہا ہوں. میں سوال آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ کے ایم سی کو, میئر کو سالانہ کتنے فنڈ ملتے تھے کراچی کی ترقیاتی کاموں کے لیے؟ سندھ حکومت جو کتنے روپے مختص کرتی ہے, کتنا فیصد ہوتا ہے وہ؟ اگر ہم اس پہ بات کریں, فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کریں نا, تاکہ صرف وہ والی بات نہ ہو. جی. اور ہم پھر ظاہر ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگر بتا دیتا ہوں. جی. میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگر بتا دیتا ہوں. تقریباً میرے کو 4 سال ہو گئے ہیں میئر بنے ہوئے. 2016-17 میں اے ڈی پی اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کے جو پیسے ملے ہیں, جو الوکیٹ ہوئے تھے پیسے, وہ ہوئے تھے 4 ارب 16 کروڑ. 16-17 میں یہ پیسے کے ایم سی کو ملے 4 ارب 16 کروڑ. 17-18 میں 5 ارب ایلوکیٹ ہوئے, مجھے ملے 4 ارب. 18-19 میں 5 ارب ایلوکیٹ ہوئے, مجھے ملے 2.5 ارب. 19-20 میں 3.5 ارب ایلوکیٹ ہوئے, مجھے ملے 62 کروڑ. تقریباً 6 ارب کا شارٹ فال ہے صرف ڈیولپمنٹ کی مد میں. اے ڈی پی 6 ارب کا شارٹ فال. تو میں کہاں سے اسکیمیں کروں گا پوری؟ میں کہاں سے 35 ڈپارٹمنٹ کو مینٹین کروں گا جس میں سے 102 سڑکیں ہیں کراچی کی, انڈر پاسز, بریجز ہیں, 14 ہسپتال ہیں میرے پاس, پارکس ہیں. اگر آپ نے کوئی یقیناً یہ ان پیسوں میں نہیں ہو سکتا. آپ نے کوئی ایکسرسائز کی ہوگی کہ اگر مالی وسائل آپ کو مل جائیں کہ جی موٹر وہیکل ٹیکس مل جائے, آکٹرائے, جو آپ بات کر رہے ہیں, کتنا فنڈ کراچی جنریٹ کر سکتے ہو؟ کراچی کو چلانے کے لیے ایز اے کلاس سٹی کتنے پیسے چاہیے ہوتے, کتنا فنڈ ہونا چاہیے؟ وہ جو آپ کہتے ہیں نا چاند ستاروں کی تمنا کر رہے ہیں, کتنے ہیں وہ, کیا کوئی اس کو دیکھیں مجھے ایکچوئل جی میرا 16.5 کروڑ کا شارٹ فال ہے تنخواہوں میں. 3.5 ارب کی لائبلٹیز ہیں پینشن کی, یہ کے ایم سی کی بات کر رہا ہوں میں. میری بجلی کٹی ہوئی ہے, سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ بحال ہوئی ہے. تو کے ایم سی کا تو یہ حال ہے. تو جن کو آپ تنخواہیں نہیں دے رہے تو وہ لوگ نہیں دے سکتا. میں کہتے ہیں 16.5 کروڑ روپے, یعنی کہ آپ ملازمین کو تنخواہیں نہیں دے رہے ہیں, تو گزارا کیسے کر رہے ہیں, کیا کرتے ہیں وہ؟ اور بجلی کے بل آپ نہیں دے رہا, نہیں دے رہا. اسپتال کے ڈاکٹرز ہڑتال پہ ہوتے ہیں, پیرامیڈیکل ہسپتال کے ہڑتال پہ ہوتے ہیں. دیکھیں میرے پاس جو ٹیکس میں کلیکٹ کر سکتا ہوں, جو میرے پاس فنکشن ہے ایس ایل جی 2013 میں, جی کنزروینسی ٹیکس کے ایم سی کے پاس ہے, مگر کے ایم سی کلیکٹ نہیں کر سکتا کیونکہ گاربیج کلیکشن سیوریج گورنمنٹ آف سندھ کے پاس ہے, مجھے کوئی ٹیکس نہیں دیتا. ڈرینیج ٹیکس کے ایم سی کے پاس ہے, مگر سیویج کا ڈپارٹمنٹ, گاربیج کا ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ کے پاس ہے, مجھے کوئی ٹیکس نہیں دیتا. سلوٹرنگ فیس, اینیمل کی جو سلوٹرنگ فیس ہوتی ہے وہ ملتی ہے. میرا سب سے بڑا جو ریونیو جنریشن, جی وہ سیس جو ایس ایل جی 2013 میں
नंबर 13 पे लिखा हुआ है कि सिंध गवर्नमेंट जितना भी कराची से टैक्स जमा करेगी उसका एक सेस केएमसी को देगी, जो नहीं देती। 4 साल से मैं ये बात कर रहा हूं। मुझे अगर ऑक्ट्रॉय के पैसे पूरे मिल जाएं, ऑक्ट्रॉय के, और मेरा सेस जो कि एसएलजीए में शो कर रहा है कोई परसेंटेज डिसाइड कर ले और पीएफसी का फॉर्मूला बना ले सिंध गवर्नमेंट, एनएफसी के लिए तो बहुत शोर करती है, मगर पीएफसी का 4 साल में कोई फॉर्मूला नहीं बनाया, कोई मीटिंग नहीं की। अगर ये अमाउंट ड्यू शेयर केएमसी का मिल जाए और ये सारे महकमे केएमसी के अंडर में हो तो मुझे सिंध गवर्नमेंट से पैसे लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़े शहर तो दुनिया भर में टैक्स ये कलेक्ट करते हैं। सड़कों का हाल देखें, मैं ये कोई ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया भर में जो होता है बड़ा शहर तो अपने पैसे खुद जनरेट करता है। आप किसी बड़े शहर की बात कर ले। मुझे ये बताइएगा, आपने कहा जी 16.5 करोड़ का शॉर्टफॉल है, क्वांटिफाई करें कितने मुलाजमीन मुतासिर होते हैं? मतलब अगर आपके पास एक्स नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, उनमें से कितने फीसद को आप नहीं दे पाते? ये कैसे हो गया? हाँ। कोई 6-7 करोड़ का शॉर्टफॉल था तनख्वाह में। अभी गवर्नमेंट ने एक दफा 10% रेस की, एक दफा 15% रेस की सैलरी में। पूरे सिंध के एम्प्लॉइज को तो दी जाती है रेस सैलरी, केएमसी के एम्प्लॉइज को नहीं दी जाती। मैं कहां से दूं जब गवर्नमेंट ऑफ सिंध में जो सैलरी देती है? वो हड़ताल करते हैं, एहतजाज करते हैं कि हमें क्यों नहीं सैलरी मिल रही। तो अगर मैं उस पूरा कैलकुलेट करूं 10% एंड 15%, वो जाके 16.5 करोड़ पे बनता है। तो कैसे लोग काम करेंगे, कैसे डिलीवर करेंगे? ये बताइए कि मुराद अली शाह साहब या तो कराची टैक्स ना दे रहा हो। मैं ये भाई कराची तो टैक्स दे रहा है ना आपको। मैं ये कह रहा हूं कि कराची मुराद अली शाह साहब कराची के लोग आपको टैक्स दे रहे हैं। मुराद अली शाह साहब बड़े भले आदमी लगते हैं, पढ़े लिखे फर्द हैं, बड़ा मतलब है कराची के लिए। जब भी हमारी बात हुई बड़ा वो कहते हैं फील करते हैं। क्यों आप लोग कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पाते? क्या चीज़ माने हैं? मतलब है अगर देखा जाए हैसियत एक फ़र्द के तो वज़ीर आला सिंध जो है, मतलब है मुझे तो लगता है कि बड़ा ओपन फॉर सजेशन है और मस्बत बात और गैर इंसाफ़ी की बात वो नहीं करेंगे। मतलब मस्बत बात करेंगे और गैर इंसाफ़ी की बात नहीं करेंगे। जी देखिए, मेरी बड़ी रिस्पेक्ट है उनके लिए, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सूबे के। जी मैंने बहुत दफ़ा ख़त लिखे, बहुत दफ़ा अप्रोच किया, रिस्पॉन्स भी देते हैं। मगर जो असल इश्यूज हैं जो मैं यहां रेस कर रहा हूं जनाब, वो जब पॉइंट आता है तो सेक्रेटरी के हवाले कर दिया जाता हूं मैं। तो मैं लोकल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी को बिठा के बताता हूं कि ये एसएलजीए तुम्हारा है, ये फंक्शंस तुमने रखे हैं, वो भी पूरे नहीं दिए जा रहे बाय नोटिफिकेशन। बीडीएस टावर के लिए सीएम साहब ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को 2-3 दफा मेरे सामने ऑर्डर किया है कि नोटिफाई करो, इसको नोटिफिकेशन विड्रॉ करो कि बीडीएस टावर के पैसे केएमसी को मिलने चाहिए। आज तक नहीं हुआ। जब तक सीरियस होके नहीं बैठेंगे, देखिए कराची पंजाब का शहर नहीं है, कराची सिंध का शहर है। अगर कराची में प्रॉब्लम होंगे तो सिंध की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट लोकल गवर्नमेंट है। मुझे डायरेक्टली सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है अगर केएमसी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो। आपने 2-3 मरतबा कहा कि जब तक मिलके नहीं बैठेंगे। किस किस को मिलके बैठना चाहिए? शहरी मतलब बल्दियाती हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को, फाक को, या कोई और भी उसके अंदर स्टेक होल्डर्स हों कि जो मिलकर बैठें और ब्रोकर कराएं कि जी ये मुआहिदा हुआ है, अब इस तरह से इंसाफ के साथ ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। जी देखिए, मैं 4 साल का मेरा एक्सपीरियंस है ये वाला। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट। मैंने लिखा भी है, हर जगह लिखा है, जनाब, प्रेसिडेंट से लेके, प्राइम मिनिस्टर से लेके, चीफ मिनिस्टर से लेके, चीफ सेक्रेटरी से लेके। मैंने मीटिंग्स में आवाज़ भी उठाई है, मीडिया में भी आवाज़ उठाई है। मुझे कहीं से रिस्पांस नहीं मिला। अगर मेरा थोड़ा बहुत रिस्पांस मिला है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मिला है। अब मैं नहीं समझता, जो मैं बात कर रहा हूं कि इस शहर को, इस यहाँ के इश्यूज को सीरियस लें। अगर जो मैंने नाम लिए हैं, आपको बताया है, ये लोग कोई टीम बनाएं, कोई कमेटी बनाएं, इन इश्यूज को रिजॉल्व करने की प्लानिंग करें, कोई एक्सपर्ट्स डालें। उसमें जरूर चीफ मिनिस्टर साहब भी ऐड हो जाएं, उनको भी ले लें साथ, क्योंकि कराची का मामला है। मगर सीरियस होके अगर कहीं डिफिकल्टी आ रही है, कोई रोकता है, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। मैं नहरे ख़याम 4 साल से बनाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे नहीं बनाने दिया जा रहा। अच्छा, विजन नहीं है। कोई मशवरा आप देंगे? इंटरेस्ट नहीं है। कोई मशवरा देना पसंद करेंगे वजीर बल्दियात को?
کوئی سوال آپ مطلب اٹھائیں گے ان کے سامنے جو مطلب ہمارے توسط سے آپ کہیں کہ جی یہ ایشو ہے اس کے اوپر اس طرح سے ہونا چاہیے، کیا کہیں گے ان کو؟ مشورہ دیں، کوئی سوال آپ کا ہے ان کے لیے کہ جی کیوں نہیں کرتے جو میں نے آپ دیکھیں وزیر بلدیات اچھے آدمی ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں. ان کی پریس کانفرنس 3 دن پہلے سعید غنی اور وزیر بلدیات نے پریس کانفرنس کی تھی، جی آپ کے علم میں بھی ہوگا. بالکل. ایک کراچی کا 70% لینڈ کنٹرول ہمارے پاس نہیں ہے، تو ان سے کیا میں امید رکھوں گا؟ وہ خود بیچارے ہیں میری طرح، وہ خود کچھ نہیں کر سکتے. میں نے بتایا پیلس سینما سے، میٹروپول ہوٹل سے سٹار گیٹ تک سی ایم صاحب کی کوئی نہیں چلتی. مجھے یہ بتایا آپ نے بیچارہ کہہ کے انہیں بھی ایبزارو کر دیا، لیکن ابھی آپ کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ جی فلاں اختیارات جو ہیں ان کے پاس ہیں، حکومت سندھ کے پاس ہے، جو کہ آپ کا فنکشن ہونا چاہیے. انتظامی اختیارات ہو گئے، مالی اختیارات ہو گئے. تو اس کے بارے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ظاہر ہے کہ وہ تو ہیں نا ان کے پاس، ان میں سے آپ کیا ان کو اپیل کریں گے، کیا مشورہ دیں گے، کیا تجویز دیں گے؟ میں تو ابھی بھی وہی کہہ رہا ہوں جی. سنیں، واٹر بورڈ کے ایم سی کے پاس ہونا چاہیے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے ایم سی کے پاس ہونا چاہیے، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ایم سی کے پاس ہونی چاہیے، ماسٹر پلان کے ایم سی کے پاس ہونا چاہیے، ٹرانسپورٹ کے ایم سی کے پاس ہونا چاہیے. سارے سڑکوں کی مینٹیننس کے ایم سی کرتی ہے. میگا پروجیکٹ سندھ گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. کیسے چلے گا جب سندھ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے میرا حق فیڈرل گورنمنٹ نے مار لیا، تو کے ایم سی یہ کہہ رہی ہے میرا حق پروونشل گورنمنٹ نے مارا ہوا ہے. تو جب تک یہ سب ساتھ بیٹھیں گے نہیں اور کاغذوں پہ نہیں آئیں گے کہ ایس ایل جی کیا کہہ رہا ہے. اچھا، آپ کی بڑی ملاقاتیں ہوئی، ریونیو کہاں سے آتا ہے یہ تو دیکھو. آپ کی پارٹی کی ڈیلیگیشن کی اور خود آپ کی بھی وزیر اعظم صاحب سے بہت ملاقاتیں ہوئیں، وفاق کے نمائندوں سے ملاقاتیں ہوئیں. کیا کہتے ہیں ان کے ذہن میں کیا ہے؟ کیونکہ اب پی ٹی آئی جو ہے ایک ایمرجنگ قوت ہے، بلکہ اب تو سب سے بڑی پارٹی ہے کراچی کی، اگر ہم سیٹس کے حساب سے بات کریں تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ساری جو باتیں میں نے آپ سے کی ہیں، یہی باتیں بہت دفعہ میں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ موقع ملا میں نے کی ہیں. ان کا جواب مثبت آتا ہے، مگر ابھی تک حل کچھ نہیں ہوا. مثبت جواب سے کیا مراد ہے؟ 140 آرٹیکل کی امپلیمنٹیشن کے لیے پی ایم صاحب میرے ساتھ ہیں. پی ایم صاحب ہماری اس پٹیشن میں ساتھ ہیں، تب بھی وہ پٹیشن ابھی تک پینڈنگ ہے. یہ بتائیے، آپ نے کہا کہ وزیر اعظم کا آنے والا میئر شاید اختیار ہو جائے. وزیر اعظم کا آپ کہتے ہیں کہ جواب مثبت ہوتا ہے، وہ ذرا مثبت جواب کیا ہوتا ہے؟ کچھ اگر ہمیں بیان کر سکیں آپ. دیکھیں، اپنا عامر بھائی وہ بھی کراچی کا درد رکھتے ہی ہوں گے، ظاہر ہے، اور پرائم منسٹر ہیں، بات بھی کرتے ہیں، باڈی لینگویج سے پتہ چلتا ہے کہ ہی از کنسرنڈ. مگر مجبوری ہے نا ان کی، 18ویں امینڈمنٹ کے بعد وہ کر کچھ نہیں سکتے یہاں، وہ کیا کر لیں گے؟ تو اب اس کی جگہ اگر وہ ایک بڑا فنڈ جیسے پہلے بھی آتا رہا ہے کراچی میں، مشرف صاحب کے زمانے میں 29 ارب ملا، مگر اب اگر کوئی بڑا فنڈ، بڑے پروجیکٹس کراچی کا، اگر پچھلے جو پینڈنگ پروجیکٹس ہیں وہی پورے کر دیں، اس میں پیسہ ڈال دیں، K4 کو کمپلیٹ کر دیں، کتنا S3 ٹھیک کر دیں، کتنے ارب کی انجیکشن ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ بسیں چاہیے نہیں ہیں. کتنے روپے کی انجیکشن ہونی چاہیے؟ کیا 1000 ارب بھی کم پڑیں گے. اب یہ بات تو نہ کریں جو ممکن نہ ہو، 1000 ارب بھی کم پڑیں گے. جو پریکٹیکل ہو، جو عملی ہو، مطلب وہ تو آپ کہیں کہ جی 2000 ارب ہوں، لیکن 1000 ارب بہت زیادہ ہوتا ہے. یہاں بیٹھ کے عامر صاحب سنیں، جی عامر صاحب، میں یہاں بیٹھ کے آپ کو اسٹیمیٹ تو نکال کے دے نہیں سکتا. ہاں، جو پرابلم ہے وہ ریزولو کر دے نا. پانی کا پروجیکٹ چل رہا ہے، پینڈنگ ہے، آج تک ریزولو نہیں ہوا، برسوں سے چل رہا ہے. K4 اس کو کمپلیٹ کر لیں، جتنے بھی پیسے لگتے ہوں. کیوں پوچھ رہے ہیں مجھ سے کہ کتنے پیسے چاہیے؟ وہ مسئلہ حل کر دیں جتنے بھی پیسے لگتے ہوں. اچھا، S3 کمپلیٹ کر دیں، ٹرانسپورٹ ٹھیک کر دیں. اچھا وسیم صاحب، یہ بتائیے، آخری 2 منٹ ہے میرے پاس اور 2 سوال ہیں، میں چاہوں گا شارٹ. میئر جو آپ کی 20 دن ہے آخری آپ کے، ان 20 دنوں میں کیا کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں، 20 دنوں میں جو بھی میرے ڈپارٹمنٹس کی چیزیں ہیں، جو پینڈنگ سکیمیں ہیں، ان کو میں کوشش کر رہا ہوں جلد سے جلد کمپلیٹ کر لوں. میری پرائرٹی ہسپتالوں کی تھی. کووڈ کی ٹریٹمنٹ ہم نے عباسی میں شروع کرا دی ہے. ریسرچ لیب ہم بنا رہے ہیں. کووڈ
کورونا کا علاج ہو رہا ہے, خواہشات بہت زیادہ ہیں. آخری مجھے بہت ہی کوئک شارٹس جواب, اگلے بلدیاتی انتخابات جب ہوں گے اس میں اس کے بعد آپ اپنے آپ کو میئر دیکھتے ہیں اس کارکردگی کے اوپر؟ جی دیکھیں, نہیں, پارٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے کون کانٹیسٹ کرے گا, وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے. جو بھی پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی وہ انشاءاللہ میئر ہوگا. مینڈیٹ اللہ کا شکر ہے کراچی میں ہمارے پاس ہے. چلیں, بہت بہت شکریہ وسیم اختر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, آپ نے میئر کراچی وسیم اختر صاحب کی گفتگو سنی. کراچی بہت بڑا شہر ہے اور جتنا بڑا شہر ہے اس سے کہتے ہیں نا زیادہ بڑے اور پیچیدہ اس کے مسائل ہیں, جو بالکل میئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے. کراچی ہماری ترجیحات میں کیوں سب سے اوپر ہونا چاہیے؟ کیونکہ کراچی سے ہی طرح سے چلے گا تو فائدہ سندھ کو بھی ہے اور فائدہ پاکستان کو بھی ہے. عامر زئی کو اگلے پروگرام تک کی اجازت. خدا حافظ.